سید مرتضی علم الہدا کا نام سنا ہے؟ کتنے کا عالم تھے؟ پہاڑ سے وزنی نام ہے. ہاں علم الہدا، ہدایت کا نشان. اور یہ لقب عالم خواب میں خیبر شکن نے عطا کیا تھا. اور 7ویں پشت، صرف 6 پشتیں حائل ہیں، 7ویں پشت 7ویں امام سے ملتی ہے. واسطہ بھی یوں قریب کا ہے. اور علم کا یہ مقام کہ سن لیا آپ نے، علم الہدا، علم الہدا کی لکھی ہوئی روایت ہے. عرض کر دوں، نقوی صاحب کمبر نے دروازہ بجایا خیبر شکن کا. فضا باہر آئی، اینا مولایا، میرا مولا کہاں ہے؟ قالت فی البروج، فرمایا آسمان کے برجوں میں ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا کرنا کیا ہے؟ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، یہی لفظ ہیں کتاب کے. یقسم الارزاق ویعین الآجال ویقدر الاقوات ویحیی ویمیت. فرمایا وہاں بیٹھ کے کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کا گھٹا رہا ہے، کسی کا بڑھا رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے، فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے، کسی کو مسئلے سمجھا رہا ہے. فضا کہتی چلی جا رہی ہے اور تمہاری طرح کمبر کی ہوائیاں اڑتی جا رہی ہیں. ہیں یہ آل محمد نے تمہیں کیا منہ لگا لیا؟ غالی ہو گئی. یعنی میں ساری جائیداد دوں گا اس بندے کو جو مجمع میں سے اٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے میں کمبر کے برابر ہوں. بولو ہے کوئی تم میں؟ چلو مجھے وہ مولوی دکھاؤ جو کمبر کے برابر ہو. کوئی عالم ربانی دکھاؤ جو کمبر کے برابر ہو. نقوی صاحب یاد ہوگا میں نے آپ کو نظام الدین اولیاء کا شعر سنایا تھا. نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ نظام الدین حیا دارد کہ گویت بندہ شاہم. وہ کہتے ہیں مجھے علی کا بندہ کہلواتے ہوئے شرم آتی ہے. نظام الدین حیا دارد کے گویت بندہ شاہم ولیکن کمبر اورا کمینہ یکگدا باشد. میں علی کا بندہ تو نہیں ہوں، اس کے کمبر کا ادنا گداگر ضرور ہوں. تو یہ مقام ہے کمبر کا، اور کمبر کے ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اچھا آلے نے دے علی کو انی اقول لمولایا ما سمیت من حوضہ الکافرہ، میں مولا سے کہوں گا یہ کافرہ ہو گئی. اب آپ کو خدا سے ملانے لگی. مولوی کو بھی تو غضن فرض یہی گلا ہے نا، اللہ سے ملا دیتا ہے. آؤ فیصلہ ہو رہا ہے. کمبر کہہ رہا ہے اللہ سے ملا دیا، جو کام اس کے تھے وہ علی کے ذمہ لگا دیے. پھر ہنستی ہوئی چلی گئی. ٹھیک ہے جب آ جائیں تو شکایت کر لینا. اب عالم غضب میں کمبر کے قدم منڈی والوں نہیں ٹک رہے. غصے میں چلتے 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 مدینے کے باہر نکل گیا. دور سے دیکھا یہودی کا باغ ہے، علی کے ہاتھ میں بیلچا ہے، باغ کو پانی لگایا ہوا ہے. غصہ سے شاہ غضب میں دوڑتے دوڑتے آگے گیا. مولا نے آتے دیکھا کمبر خیریت؟ چہرے پہ سرخی کیوں ہے؟ شعلے کیوں دہک رہے ہیں؟ مولا آپ نے اس حبشن کو اتنا سر چڑھا لیا، غالی ہو گئی. کیا کہا؟ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا. کہنے لگی برجوں میں ہے، رزق بانٹ رہا ہے، فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے، مسئلے سمجھا رہا ہے، چھٹیاں تقسیم کر رہا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا تمہیں شک ہے کیا؟ مولا شک تو دور کی بات ہے، بات تو یقین کی ہے. آپ کھڑے تو میرے سامنے ہیں، ہاتھ میں بیلچا ہے، باغ کو پانی لگا رہے ہیں، تو آسمانوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولانا کمبر میری مسکراہٹ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. ادنا منی
قریب آ میرے، ماسا ہو یدہ علی عینیہ، علی نے کمبر کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھا تو کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں واز ہو رہا ہے، کہیں چھٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ چلے تو نہیں گئے دوستو، فوراً قدموں پہ گر پڑا، نہیں جب تک نہیں جانتا تھا نا، اب یہ ہے میرا ایمان، پہلے معافی بھی ہے، توبہ کی گنجائش بھی ہے، اب جب پتہ چل گیا قدموں پہ گر پڑا، کہا میں نہیں جانتا تو کیا ہے، تو جانے وہ جانے یا کچھ فضا جانتی ہے۔